الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ علماء کرام اور برادران اسلام، حق سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی توفیق دی ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی، لیکن اللہ کے ہاں قرآن کریم اور حدیث پاک میں روزے کے مقاصد بتائے۔ روزے کے مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں صفات پیدا ہو، یعنی وہ صفات جو اللہ پسند فرماتا ہے، اس میں تقویٰ ہو، صبر ہو، شکر ہو، دعا کی کیفیت ہو۔ قرآن میں اور حدیث میں صفات بتائے۔ اگر روزے کے ساتھ اس صفات میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تو روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ ایک تو تقویٰ ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ قرآن میں دعا کی بات بھی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد میرے بابت لوگ پوچھیں گے تو کہہ دینا میں قریب ہوں، اور جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دیکھو اسی میں فرمایا تو دعا کی کیفیت بھی بڑھے، صبر بھی بڑھے، شکر بھی بڑھے، تقویٰ بھی بڑھے، اور ربانی صفات قرآن میں ہے۔ ربانی صفات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کے نیچے رہے، اوپر نہ رہے، بالادستی ہم نیچے رہے، اس کو کہے ربانی صفت۔ وہ یوں کہیں گے کہ یہ آدمی ربانی ہے۔ ربانی یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کے نیچے رہتا ہے، اس کے ماتحت رہتا ہے، وہ ربانی۔ اسی طرح سورہ انا انزلنا کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سلامتی کے حکم کے ساتھ اترتا ہے ماہ مبارک میں، لیلۃ القدر میں، یعنی اپنے دل میں طمانیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، سلامتی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، سکون میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں، جمع خاطر ہے کہ تشدد ہے، پریشانی ہے، پراگندگی ہے، یہ بھی دیکھے۔ یہ 5-6 مقصد ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد تو قرآن نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ یہ صفات سے آدمی قیمتی بنتا ہے، اور حق سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر عملی ان صفات کی مشق کرواتا ہے۔ ایک تو علمی مشق، میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو تیرنا ہے سمندر میں، کنویں میں، اب اس کو تیرنے آتا نہیں، تو کسی نے اس کو کتاب دے دی، چوپڑی دے دی، اس میں لکھا ہے کہ تیرنا ہوتی ہے ہاتھ ہلانے کے، پیر ہلانے کے، یوں کرنے کا، یہ کرنے کا۔ اس نے پورا منہ پہ یاد کر لیا۔ یہ تو علمی مشق ہوئی، لیکن ابھی اس کو کوئی یوں کہے کہ چلو کنویں میں کود پڑ یا سمندر میں کود پڑ، تو اس کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ عملی مشق نہیں۔ اسی طرح ایک تو ہم یوں کہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، صبر اختیار کرو، شکر اختیار کرو، لیکن اس مہینے میں حق سبحانہ وتعالیٰ ہاتھ پکڑ کے خود صبر سکھلا رہے ہیں، شکر سکھلا رہے ہیں، خواہشات پر قابو سکھلا رہے ہیں۔ جیسے اس آدمی نے چوپڑی میں تو پڑھ لیا کہ تیرنا، علمی مشق تو ہو گئی، جانکاری کی مشق تو ہو گئی، لیکن کنویں میں کودنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تو کسی ماہر آدمی نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے چل، اور میرے ساتھ تو پریکٹس کر سمندر میں، تالاب میں تیرنے کی۔ اب اس کو تیرتے آ جائے گا۔ تو ایک تو آج 11 مہینے تو ہم خالی علمی سنتے رہتے کہ تقویٰ، صبر، یہ وہ، لیکن اس مہینے میں حق سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن کے اندر فرمایا کہ روزہ فرض کر کے مشق کروا رہے ہیں، صفات کی مشق۔ اور صفات اصل ہے انسان کا جو بدن ہے، اور ان کا نفس جو اس بدن کی مزے کے لیے کیا ہے، کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد وہ تو مٹی ہو جانے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو قبر کے حوالے ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن اس کی روح صفات لے کے عالم برزخ میں جائے گی، اور روح کے اعتبار سے کیا ہے اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ لیکن ہم بدن پرستی میں لگتے ہیں،
तन परस्ती में लगते हैं, बदन की मज़े में आपस में क्या है खींच तनाव करते हैं। इसकी मिसाल तो ऐसे है कि एक आदमी अखरोट लावे, अखरोट, एक है अखरोट के ऊपर का छिलका और एक है अखरोट के अंदर जो मगज है वो, और वो बेचारा नादान आदमी तोड़ता है अखरोट, उसका खाने का जो खास मगज है उसको फेंक देता है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, और जो छिलका है उसका एहतिमाम से जेब में रखता है। हम 11 महीने बदन पर तो खूब मेहनत करते हैं और बदन के लिए सारी क्या है सुबह शाम की भाग दौड़ होती है, लेकिन सिफात जो है वो रूह है, वो रूह की जगह है, और मरने के बाद वो रूह जाएगी सिफात को लेकर, उसकी तरफ ध्यान न देना ऐसा है कि छिलके फेंकता है, छिलके जेब में रखता है, उसका अंदर का मगज क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कुरान ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून। और एक बात याद रखना, जब इंसान सिफात के एतबार से कीमती बनता है, दुनिया की कोई ताकत उसको ख़त्म नहीं करती। दुनिया की कोई ताकत कीमती चीज़ को क्या है ख़त्म नहीं करती, उसकी हिफाजत से रखती है। घर में कचरा होता है उसको तो फेंक देते हैं, सोना है, चांदी है, डायमंड है, उसको हिफाजत से लॉक करेंगे। हमारे अंदर सिफात होंगे तो अल्लाह हिफाजत करेगा, और अगर हम में कोई सिफत नहीं तो जैसे घर के अंदर कचरा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर कोई बेचारा कोने में खड़े खड़े उस कचरे पर रहम खावे, तरस खावे, दया खावे कि बेचारा कचरा, तो उसकी तरस से भी कोई फायदा नहीं, उसको कोई असर होने वाला है, उसको फेंक दिया जाएगा। हमारे अंदर कोई सिफत है ही नहीं, सिर्फ बदन है, खाना पीने का मशगला है, रूह की तरफ सिफात पैदा करने की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, तो याद रहे अल्लाह की तरफ से फिर हमारी हिफाजत की गारंटी नहीं। एक दफ़ा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने आके फरमाया कि यूसकु अंतुदा अलैकुमुल उमम फतदाइल अक़लत इला कसअतिहा। यूँ लगता है कि ए मुसलमानों, ए सहाबा, यूँ लगता है कि दुनिया की सारी दुश्मन ताकत तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया में जितनी इस्लाम दुश्मन ताकत है सब इकट्ठी हो जाएगी एक प्लेटफार्म पर, तुम्हारे ख़त्म करने पर इस तरह टूट पड़ेगी जैसे कि भूखी टीम खुंजे पर टूटती है खाने के लिए और खुंजा साफ कर देती है। नबी पाक अलैहि सल्लम ने जब ये बात फरमाई तो सहाबा चौंके। किसी सहाबी ने कहा अमीन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल उस वक्त हम लघुमती में होंगे और लघुमती की वजह से इस तरह से होगी, हमारी गिनती कम होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम कसीर, तुम लघुमती में नहीं होंगे, तुम वधुमती में होंगे, लेकिन तुम गुस्साउन का गुसारी से तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी उस वक्त जैसे पानी के ऊपर का कचरा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, समंदर में जब पानी आता है या बारिश के मौसम में सैलाब आता है और पानी और सैलाब के ऊपर जो फालतू कचरा जमा हो जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है सफाई के लिए। आप उनके सामने सफाई के साथ मिसाल दी, गुस्साउन तुम पानी के ऊपर के कचरे की हैसियत रखते होंगे, यानी तुम्हारे अंदर कोई सिफत होगी ही नहीं, न शुक्र होगा, न तकवा होगा, न सब्र होगा, न रब्बानी सिफात होगी, न दुआ अल्लाह से मांगने की कैफियत होगी जिससे इंसान कहलाता है, जिससे रूह आबाद होती है, उसके बजाय तुम्हारा नफ्स आबाद हुआ होगा। और नफ्स इन कुरान में है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने नफ्स तो पैदा किया है, इंसान के दुश्मनों में सबसे खतरनाक खतरनाक दुश्मन से दुश्मन कोई है तो इंसान का नफ्स है। दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो तो बाहर है, जितना अपने बगल में अपना नुकसान अपना नफ्स उसको पहुंचाता है। नफ्स जो बनता है वो रोटी से बनता है, और रोटी जिन जिन मराइल से गुजर कर हमारे पास दस्तरखान पर आई सब ऐसी जगह से आई जो मादियत में डूबी है और उसके अंदर मादियत की नजासत है, रब्बानी सिफत है ही नहीं। एक आदमी आटे के अंदर पानी के बजाय पेशाब डालता है और पेशाब डाल के आटे को गोंदा, आटे को बनाया, अब उसकी कोई भी चीज़ बनेगी उसके अंदर पेशाब की बदबू आएगी। रोटी बनेगी तो भी, पूरी बनेगी तो भी, सेवैया बनेगी तो भी, कोई भी खाना उस आटे से बनेगा जिस आटे को पेशाब से गोंदा गया है,
تو اس کی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ بدبو آئے گی۔ اسی طرح قرآن میں، حدیث میں اللہ نے یوں فرمایا کہ اگر نفس کا دخل ہمارے سجدے میں ہو جائے گا، نہیں سجدے میں، تو جیسے آٹا پاک ہے لیکن پیشاب سے گھولا گیا تو اس کی روٹی کے اندر بھی بدبو آئے گی، سیویا کے اندر بھی بدبو آئے گی، ہمارے دین کے عبادت کے کاموں میں بھی کیا ہے؟ بدبو آئے گی۔ نفس کا دخل ہے یہ تو سب سے خطرناک دشمن انسان کا نفس ہے۔ تو روزہ جو ہے قہر نفس کے لیے ہے، اس نفس کے گلے پکڑ کر روح کے تابع کرتا ہے، اس کے منہ میں لگام ڈالتا ہے۔ اگر گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو تمہارے قابو میں گھوڑا نہیں تو کبھی نیچے گرے گا، کبھی کنویں میں لے کے گرے گا، کبھی گھڑے میں لے کے گرے گا، لیکن قابو ہے تو تم گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھتے ہو۔ روح جو ربانی چیز ہے اس کے اندر کبھی بھی برائی کا خیال نہیں آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک چور چوری کر کے آیا، چوری کے مال کی غذا لے کر آیا اور دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ فیملی کو پتہ نہیں کہ چوری کا مال ہے، لیکن وہ اندر سے جانتا ہے کہ میں چوری کر کے لا کے کھلا رہا ہوں، تو بھلے اس کے منہ کو مزہ آئے، اس کے حلق کو مزہ آئے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز ایسا کہ رونگ کرتا ہے، ایسا نہیں کرنے کا، محنت کرنے کی، حلال کا کھانے کا۔ تو روح، یہ روح کی آواز ہے، یہ روح کی آواز۔ چوری تو نفس نے کروائی، لیکن روح کے اندر کبھی بھی برائی کا خیال نہیں آتا ہے۔ تو روح کے تابع نفس ہوتا ہے جب روزہ حقیقت میں روزہ ہوتا ہے، گویا کہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی۔ اب اس کے بعد اس کی ہر چیز کے اندر وہ دنیا کا کام کرے گا، اس میں بھی کیا ہے؟ نورانیت ہوگی۔ نفس کا دخل نہیں، بے نفس ہے۔ جب انسان بے نفس ہو جاتا ہے، نفس کا دخل نہیں ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے کام کے اندر بھی کیا ہے؟ دین بنا لے گا۔ اور دنیا کے کام سے بھی ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ بھی لکھا ہے، ان کے بابت آتا ہے کہ وہ 360 جوڑ کپڑے سلاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، تو ان کو جا کے کہا کہ حضرت آپ فضول خرچی کرو، 360 جوڑ کپڑے سلاتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے مجھ کو بہت دیا ہے، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرنے کے بعد اس کے سارے کپڑے محتاجوں کو دے دیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ مساکین کا بھلا ہو، فائدہ ہو، اس لیے میں ایک دن میں ایک کپڑا پہن کے پھر کیا کہتے ہیں۔ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ بھی لکھا ہے۔ تو دیکھو ان کے پاس نفس نہیں تھا تو خاص دنیا کا کام تھا، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ دین کا کام بن گیا، اس میں دین کی نورانیت آ گئی۔ اور اگر ہمارے پاس نفس آزاد ہے، روح کے تابع نفس نہیں بنا، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، تو ہمارے دین کے کام سے بھی فتنے اٹھیں گے، اور ہمارے دین کے کام کے اندر بھی کیا ہے؟ نورانیت کے بجائے کیا ہوگی؟ ظلمت ہوگی۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے اس مہینے کے اندر کہ تمہارا نفس جو ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے، قرآن نے فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 7 قسمیں کھائی اللہ نے، 7 قسمیں کھا کے وہ فرمایا کہ نفس کی قسم، اور وہ نفس قد افلح من زکاها، اگر اس نفس کو روح کے تابع کر کے مجلہ کیا اس کا کام بن گیا۔ دیکھو قرآن فرماتا ہے افلح من، اس کا کام بن گیا، وقت خواب من دساها، اور نفس کو قابو کرنے کا دھیان کسی نے نہیں دیا، اس کو آزاد رکھا تو ذلیل ہو جائے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن نے خواب کا لفظ استعمال کیا۔ تو نفس جو ہے، اس روزے کا مقصد ایک تو تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا معنی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تقوی کسے کہے، تو دیکھو کتنے سادے انداز میں انہوں نے تقوی سمجھایا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور راستے میں کانٹے دار جھاڑی آ رہی ہے، اس کانٹے دار جھاڑی کے اندر سے اس کو اپنے گھر میں جانے کا ہے یا اپنی منزل پر جانے کا ہے، تو کس طرح سے جائے گا؟ سوال کیا اس صحابی نے۔ سامنے والے نے کہا کہ یہ تو پھر اپنے کپڑے کو سمیٹے گا اور آہستہ آہستہ اس طرح سے چلے گا کہ کوئی کانٹے کے ساتھ کپڑا الجھ نہ جائے، کہ بس دنیا میں قبر تک آدمی اس طرح سے گزر جاوے کہ اللہ کی ناراضگی کی جو چیز ہے اس کے ساتھ اپنا روح اور اپنا نفس الجھے نہ، اس سے بچ کے کیا ہے قبر تک پہنچ جاوے۔ تقویٰ کا ہے۔ دیکھو صحابی تھے، ان کا علم اتنا گہرا تھا، اتنا عمیق تھا، تو اتنی ٹھوس چیز کو کتنے آسان مثال سے سمجھا دیا، کسی آسان مثال سے سمجھا دیا۔ ایک اور بزرگ نے بتایا، ایک آدمی بوتل میں عطر بننا چاہتا ہے، خوشبو بننا چاہتا ہے،
تو اس عطر کی بوتل کو پہلے وہ صاف کرے گا، اس میں پیشاب ہے، اس میں کیروسین ہے، اس میں بدبودار ہے، تو پہلے اس کو برابر دھوئے گا، صابن سے دھوئے گا، پھر دھوئے گا، پھر دھوئے گا، پھر دیکھے گا کوئی بدبو ہے نہیں، پھر اس میں عطر ڈالے گا۔ تو ایک تو بوتل کو صاف کیا، دوسرے نمبر پر اس کے اندر عطر اور خوشبو کو بھرا۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ٹٹولے کہ ہمارے روح میں، ہمارے نفس میں جو گندے صفات ہے اس کو نچوڑے اس ماہ مبارک کے اندر، اور پھر اس کی جگہ پر صبر کو بھرے، شکر کو بھرے، تقوی کو بھرے، ربانی صفات کو بھرے، دعا کی کیفیت کو بھرے، یہی طرح ہے وہ بھرے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے نفس میں تو ایک گندگی ہے، حسد کی بھی گندگی ہے، تو یہ اتنی غلیظ ناپاکی ہے کہ شیطان کا خوراک ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حسد، شہوت اور غصہ یہ تین اوریجنل غذا ہے شیطان کی، خوراک ہے اس کا، اس کے بغیر اس کو چلتا ہی نہیں۔ جیسے ہم روٹی سالن کھاتے ہیں، اس کو ہمیشہ چاہیے کہ کوئی حسد لے کے آوے، غصہ لے کے آوے، لالچ لے کر آوے، یہ شیطان کی غذا ہے، غصہ لے کر آوے۔ چنانچہ شیطان خود فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے قابو میں نہیں آتا اور میں اس کو بہت محنت کرتا ہوں کہ میرے پنجے میں آ جائے تو نہیں آتا ہے، تو لاسٹ ہتھیار میں استعمال کرتا ہوں، آج تک اس ہتھیار نے میری مخالفت نہیں کی، اور آج تک اس ہتھیار کیا ہے میرا پھیل نہیں گیا، میں اس کے اندر غصہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ غصہ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھ میں اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، اکلبو کما تکلب الصبیان بالقرى، میں ان سے اس طرح کھیلتا ہوں جو چھوٹے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، اس کی کچھ چلنے نہیں دیتا ہوں۔ یہ تو ہم دیکھیں کہ یہ چیز ہے کہ نہیں، اس کو پھر ہمارے اندر سے کیا ہے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابت آتا ہے ابلیس سے ملاقات ہو گئی، تو ابلیس نے کہا کہ موسیٰ میرا ایک کام کر دو، نہیں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ کہ بولو کیا؟ کہ میں اب توبہ کے لیے تیار ہوں، اللہ کو کہو کہ میں توبہ کر لوں تاکہ میں ابلیس کی فہرست، شیطان کی فہرست سے نکل جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے بات کروں گا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف رجوع ہوا، تو رجوع میں اللہ سے بات پیش کر دے کہ وہ ابلیس کیا ہے توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسا کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیں۔ جیتے جی تو سجدہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے تھے کتنا آسان فیصلہ، اور یہ میرا کتنا احسان مانے گا، اللہ سے میں نے بات کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے شیطان کو یوں کہا کہ بھئی تیری بات منظور ہو گئی، اللہ تیری توبہ قبول کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا اسجد میتا ولم اسجد حیا، وہ جیتے جی میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اب بوڑھنے کے بعد میں کیسے سجدہ کروں؟ یہاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر آدم کی بابت حسد تھا، تو حسد اتنی بری بلا ہے اور اتنی خطرناک بری صفت ہے کہ اللہ کا بھی نہیں مانا۔ اور اللہ کیوں؟ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی، یعنی دنیا کی خلافت ملی، اس سے پہلے شیطان کی خلافت چلتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، اونچائی انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سے بڑائی کوئی کسی کی برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ دھوپ برداشت کر سکتا ہے، تلواروں کے گھاؤ برداشت کر سکتا ہے، سینے پر گولی کھا سکتا ہے، لیکن اس کی فطرت بیچارے کی اتنی کمزور ہے کہ اپنے سے کوئی کسی صفت میں اونچے جا رہا ہے برداشت نہیں ہوگا، اس کو حسد کا ہے۔ یہ شیطان کی غذا ہے، غصہ شیطان کی غذا ہے، لالچ شیطان کی غذا ہے۔ اب ہمارے پاس شیطان کی ساری غذائیں دل میں ہو، پھر ہم یوں کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کی مثال جانتے ہو کیسی ہے؟ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں 2 کلو گوشت لے کے جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے کتوں کی لائن لگی، اب کتے بھونک رہے ہیں تو ہاتھ میں گوشت لے کے اس کو دھٹکار رہا ہے، تو کتے 2 قدم پیچھے تو پھر واپس آ گئے، پھر دھٹکارا، پھر واپس آ گئے۔ کتے ایسا کیوں اس کے پاس سے جاتے نہیں؟ کتوں کی غذا ان کے ہاتھ میں کتے نے دیکھ لیے۔ اب اس کی عقل مندی ہے کہ گوشت کو پھینک دے یا جلدی کہاں چھپا دے تو کتے ان کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ کتے کی غذا ہاتھ میں ہو اور وہ کتنی دفعہ اس کو جھڑکے گا لیکن پیچھے پیچھے جائے گا۔ ہمارے دل میں حسد ہے، غصہ ہے، کبر اور بڑائی ہے کہ میں کچھ ہوں، اس قسم کے شیطانی غذا ساری ہو، اور اس کے بعد ہم یوں کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو تھوڑی دیر کے لیے شیطان پیچھے تو ہٹ جائے گا کہ اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، جو فارغ ہوا کہ پھر آ گیا، جو فارغ ہوا کہ پھر آ گیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ عملی پریکٹس کرواتا ہے،
اور عملی اعتبار سے ہمارے اندر سے ساری چیزیں نکلوا کے ہمارے اندر تقویٰ بڑھ رہا ہے۔ تقویٰ اسے کہے۔ میں اور مثال لیا کرتا ہوں کہ ایک میدان کے اندر گندا پانی جا رہا ہے، بہت بدبودار پانی جا رہا ہے، آتے جاتے لوگ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں۔ کسی عقل مند نے کہا کہ اس کا کوئی انتظام کرو، تو کیا انتظام کیا؟ چند آدمیوں کو ڈول لے کے لائے اور کہا کہ اس کو بھر کے اس ٹنکی میں ڈالو اور پھر پھینک کے آؤ۔ پھر اس کو بھر کے میدان خالی کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا پھر میدان بھرا ہے بدبودار پانی سے، پیشاب بھی ہے، پاخانہ بھی ہے۔ پھر اس طرح سے کیا، کوئی گزرا، اس نے یوں کہا کہ نکالنے کی محنت مت کرو، جہاں سے وہ نالا ہے اس نالے کو بند کر دو، جس نالے سے گندا پانی آتا ہے اس نالے کو بند کرو، اس کی فکر مت کرو۔ تو رمضان کے مہینے میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ فرض کر کے ہماری سب سے بڑی خواہش کی جو چیز ہے کھانا پینا نے عورت، وہ نالا بند کر دیا۔ اب نالا بند کر دیا تو نفس کا خوراک آئے گا ہی نہیں، شیطان کا خوراک آئے گا ہی نہیں۔ اب جب آئے گا نہیں اس کا خوراک تو 30 دن کے اندر مردہ ہو جائے گا، تو 11 مہینے تک اس کا پاور چلے گا۔ جیسے موبائل کی بیٹری اتر جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اندر سیل بھرے، سیل بھرنے کے بعد گھنٹوں تک چلتی ہے۔ اب یہ پاور 11 مہینے تک چلے گا۔ انسان کی فطرت ہے، مل جل کے رہتا ہے، تو کبھی ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتی ہے، حسد ہو گیا، غصہ ہو گیا، کبر ہو گیا، لیکن ابھی تھوڑا ہے، رہتے رہتے 11ویں مہینے میں صفائی ہو جاتی ہے، اس کا سارا بیٹری اتر جاتی ہے۔ تو 30 مہینے کے اندر لعلکم تتقون، پھر حق سبحانہ و تعالیٰ 30 روزے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم کا جلال دیکھو، فاسق سے فاسق آدمی روزہ رکھتا ہے، تنہائی میں اس کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، شدید بھوک، شدید پیاس، ٹھنڈا پانی کا مٹکا پڑا ہے، تازہ کھانا پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ کتنی بڑی اللہ کے حکم کی دلیل ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوگی کوئی نہیں پھر بھی کہ میں کھاؤں کیا، پی لوں پانی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام۔ اگر کسی انسان یوں کہا ہوتا کہ یہ مت کھانا تو اس کے نہ ہونے کے بعد وہ کھا لیتا ہے، کیونکہ انسان کے حکم میں اتنا جلال نہیں، اس سے عظمت نہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، کہ تنے تنہا ہے، بھوک شدید ہے، پیاس شدید ہے، لیکن اللہ کے حکم کی طاقت دیکھو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی عظمت نے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں جتنا جاننا چاہیے۔ ایک یہودی عالم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد یوں فرمایا کہ محمد ایک بات بتاؤں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک انگلی پر آسمان ہوگا اللہ کی، دوسری انگلی پر زمین ہوگی اللہ کی، تیسری انگلی کے اوپر سارے جنگلات ہوں گے، چوتھی انگلی پر سارے دریا اور پانی ہوگا، پانچویں انگلی پر بقیہ ساری مخلوق ہوگی۔ اللہ اس طرح سے جھٹکا لگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی حکومت ہے؟ یوں کر کے اللہ جھٹکا دے کے اس کو فنا کر دے گا، اللہ کی انگلیوں کا کھیل ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات دیکھ کے خوشی میں مسکرائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ والارض قبضت یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، کہ ہم نے اللہ کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں، دنیا کی طاقت کا خیال لا کہ اللہ کی طاقت کو بھول گئے۔ دنیا کی ساری طاقت بچوں کے کھلونے ہیں، جیسے اتوار کے دن، چھٹی کے دن بچے کھیلتے ہیں، کوئی اکبر بادشاہ بنتا ہے، کوئی بربل بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکومت جو اصلی ہے اس کے سامنے، خیر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، تو اللہ کے حکم کی جھاگ دیکھو، تنے تنہا ہے، لیکن نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے۔ تو خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ روزے کا مقصد اپنے اندر اللہ کی صفات جو بتائی، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے۔ اب صبر کسے کہے، شکر کسے کہے، دعا کی کیفیت کیا ہے، ربانی صفات کیا ہے، دل میں چین اور سکون کیا ہے، یہ معلوم کرے۔ قرآن میں صاف مقصد بتایا کہ صفات پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے مشق کروا رہے، تمرین کروا رہے کہ صفات پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ روزے کے صحیح مقاصد کو ہم کو سمجھاوے، اللہ سے دعائیں کرے اور وہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔